السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں میرے تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فارماسیوٹک کا چوتھے لیکچر کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم فارمیسی کی ہسٹری اور مسلم سائنسدانوں کا اس میں کیا کردار ہے، انہوں نے کون سا کام کیا ہے، تو انہوں نے جس پر کام کیا ہے وہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں، تو آج ہم اسے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے 3 لیکچر بی فارما ہب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ہے فارمیسی کے ریلیٹڈ، ڈرگس کے ریلیٹڈ، اور اس میں بکس کے بارے میں ہے فارمیسی کی، سرکاری اور غیر سرکاری۔ جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں پڑھے یا نہیں سمجھے تو وہ بھی فارما ہب پر جا کر وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایگزام کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اب ہم فارمیسی کی ہسٹری، مسلم سائنسدانوں کا نالج کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا تھا اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جن مسلمان سائنسدان بہت سے گزرے ہیں، ہم ان میں سے 6 کا ذکر کریں گے جو فارمیسی کے ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہے الکندی۔ الکندی کون تھا؟ ابن النفیس، ابن زہر، ابو علی سینا، البیرونی، جابر بن حیان۔ یہ تمام سائنسدان اسلامی سنہری دور کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میڈیسن، کیمسٹری اور دوا سازی میں بہت خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے بعد ہے الکندی۔ الکندی کون تھا؟ الکندی کو عام طور پر فادر عرب فلسفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش تقریباً 801 عیسوی میں ہوئی تھی۔ الکندی نے فارمیسی میں ایک بہت اہم کام کیا ہے۔ انہوں نے دوا کی صحیح مقدار اور دوا کی تیاری اور تحقیق پر کام کیا۔ ان کی مشہور کتاب دی گارڈیبس ہے، جس میں انہوں نے دواؤں کی طاقت اور مقدار کا حساب لگانے کا طریقہ بتایا۔ دی گارڈیبس کا مطلب یہ ہے ان میں دواؤں کی طاقت ہے، اسٹرینتھ بتائی گئی ہے، اور ان کا مقدار کا حساب بھی بتایا گیا ہے۔ الکندی کا جو سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے میتھمیٹکس میں بھی کام کیا اور میڈیسن میں بھی کام کیا اور فارمیسی میں بھی استعمال کیا۔ ان میتھمیٹکس، فارمیسی، میڈیسن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے یہ مدد مل جائے کہ مریض کو دوا کس مقدار میں دینی چاہیے اور کتنی طاقت میں دینی چاہیے۔ یہ الکندی کی خدمات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے سائنسدان ہیں ابن النفیس۔ ابن النفیس ایک مشہور مسلمان ڈاکٹر اور سائنسدان تھے۔ ان کی پیدائش 1213 ہجری میں ہوئی۔ جو ان کی سب سے بڑی دریافت ہے وہ پلمونری سرکولیٹ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ خون دل سے پھیپھڑوں تک جاتا ہے اور پھیپھڑوں سے پھر واپس دل میں آتا ہے۔ انہوں نے میڈیسن اور فارمیسی پر بھی کتابیں لکھیں۔ ان کی کتاب الشامل فی طب ہے، میڈیکل سائنس کی ایک بہت بڑی اور انسائکلوپیڈیا بھی سمجھی جاتی ہے۔ ان کی تحقیق نے انسانی جسم اور ادویات کے اثرات کو سمجھنے میں بہت مدد کی۔ اس جو تیسرے سائنسدان ہیں ابن زہر، یورپ میں ابن زہر بھی کہا جاتا ہے، اور ابن زہر کی پیدائش 1091 ہجری میں ہوئی۔ اسپین کے شہر سیویلی میں ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑے فزیشین اور سرجن تھے۔ انہوں نے بیماریوں اور ادویات کے اثرات پر بہت تحقیق کی۔ انہوں نے تجربات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ ضروری ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے کتاب التاثیر، جس میں بیماریوں اور علاج کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ ہمارے پاس جو چوتھے سائنسدان ہیں وہ ہیں مغرب میں انہیں ایوسینا بھی کہا جاتا ہے۔
ابو علی سینا کو مغرب میں افسینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو ابو علی سینا ہے تاریخ کے سب سے بڑے میڈیکل سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ابو علی سینا کی جو پیدائش ہے وہ 1980 ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی مشہور کتاب ہے دی کینن آف میڈیسن اور القانون فی الطب ہے۔ یہ کتاب تقریباً 600 سال تک یورپ کی میڈیکل اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس کتاب میں کیا شامل تھا، انہوں نے کیا پڑھایا تھا، جو انہوں نے اس میں شامل کیا تھا، جو ان کی ریسرچ تھی وہ بیماریوں کی تشخیص تھی، ادویات کی تیاری اور دواؤں کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ انہوں نے 760 سے زائد دواؤں کے بارے میں معلومات دی تھیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس البیرونی۔ البیرونی کیا ہے؟ البیرونی کون تھے؟ البیرونی ایک عظیم سائنسدان، ریاضی دان اور فارماسسٹ تھے۔ پیدائش 1973 میں۔ ان کی مشہور کتاب السیدانہ فی الطب ہے، فارمیسی کی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف ادویات کے نام، ان کے استعمال کے بارے میں بتایا، دواؤں کی خصوصیات کا تفصیلی ذکر کیا۔ البیرونی کی خصوصیات اور اثرات پر تحقیق کر کے فارماکولوجی کی بنیاد رکھی کہ فارماکولوجی کیا ہے۔ پھر انہوں نے ادویات کی خصوصیات بیان کی، اثرات پر تحقیق کر کے فارماکولوجی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جابر بن حیان، جو چھٹے سائنسدان ہیں جابر بن حیان ہیں۔ جابر بن حیان کو عام طور پر فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیمسٹری پر ورک کیا تھا اور ان کی سرچ بہت ہیں۔ ان کی پیدائش جو 721 میں ہوئی 1815 عیسوی تک۔ انہوں نے کیمسٹری اور دوا سازی میں تجرباتی طریقے سے انجام دیے۔ انہوں نے جو کیمسٹری اور دوا سازی میں تجرباتی طریقے بیان کیے تھے اس میں یہ ہے کہ ڈسٹیلیشن نکالنا، کرسٹلائزیشن، بلور بنانا، فلٹریشن چھاننا۔ تو جابر بن حیان نے کئی کیمیکل مادے دریافت کیے جسے ہائیڈروکلورک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق نے ان کی جو تحقیق تھی وہ فارمیسیوٹیکل کیمسٹری کی بنیاد رکھی اور آج بھی فارمیسی لیبارٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ جو ان کے تمام سائنسدانوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ان پر ورک کیا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ سے واضح ہے کہ مسلم سائنسدانوں نے فارمیسی اور میڈیسن کے شعبے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تحقیق نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ یورپ میں میڈیکل سائنس کی ترقی میں بھی انقلاب برپا کیا۔ آج بھی فارمیسی کی ادویات کی تیاری، دواؤں کے اثرات انہی عظیم سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی ہیں۔ تو تمام اسٹوڈنٹ یہ آج کا لیکچر ہے، یہ لیکچر بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ ہے، امتحان کے حوالے سے بھی ہے، MCQs کے حوالے سے بھی بیسٹ ہے۔ آپ ان کی تیاری کریں۔ تو بہت ہی سمپل ہے، اردو میں بنایا گیا ہے تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اگر میرے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہے، آسان بھی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل بی فارما ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔